ایک واقعہ اور بڑا لطیف سا ہے کہ وہ جب اسی دن آپ فرماتے ہیں، جب ہم بات کر رہے تھے نا یہ نکاح والے، کہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روٹی بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا مجھے فرمایا کہ لے کے رکھ لو. وہ ذرا سا واقعہ اگر ذہن میں ذرا بیان کیجیے آپ کہ اس کے اندر کتنی بڑی دیکھیں، کرامت تو اپنی جگہ لیکن حکمت اتنی بڑی ہے کہ آپ کی قدموں کی برکت یہ تھی کہ آپ نے اپنے مرید کو یا چاہنے والے کو جو ہے شرمندہ ہونے نہیں دیا اور بتلایا کہ روٹی جو ہے یہاں پر اس مقصد کے لیے کام آئے گی. دوسرا، آپ کے ارشادات اور تعلیمات کے بارے میں بتائیے کہ آج ہم جو مسلمان اتنے بھٹک گئے، پیرا روی کا شکار ہو گئے، اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق ہو گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے بنیادی طور پہ؟ جنید بھائی، آپ کی بات سے میں بات آگے بڑھاؤں گا. آپ نے ابھی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے بھانپ لیا. ہم اس کو پوری طرح کھول کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آنے والے حالات سے باخبر کر دیتا ہے. اس کے لیے دلیل قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو آنے والے حالات سے پہلے سے باخبر کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر جو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عطا فرمائی روٹی، تو فرمایا یہ رکھ لو، کام آئے گی. جب مرید کے ہاں قیام ہوا تو وہ بڑا شرمندہ تھا اور چہرے پہ بڑی خفگی کے اثرات تھے. تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جناب پنیر ہے، روٹی نہیں ہے. تو نکال کے دے دی، حضرت نے دے کے بھیجی تھی. باؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا جو روٹی ہم نے رکھوائی تھی وہ اس کام کے لیے رکھوائی، وہ اسی کام کے. اور آپ کے جو ارشادات ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو مریدین کو سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا جو کہہ دے اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے اوپر قائم ہو جائے تو اللہ اس کے لیے فرشتے اتار دیتا. دوسرے نمبر پر فرمایا ظاہری اور باطنی طہارت ہونی چاہیے. اس میں سینے کی طہارت کہا کہ سینے کی طہارت کا معنی یہ ہے کہ سینے کو اللہ کی رضا سے بھر دو. پھر فرمایا روح کی پاکیزگی ہونی چاہیے، اور روح کی پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے. پیٹ کی پاکیزگی بیان کی. فرمایا پیٹ کی پاکیزگی یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ، حرام کا ایک لقمہ نہیں اندر جانا چاہیے. جسم کی پاکیزگی بیان کی. فرمایا جسم کی پاکیزگی ہے خواہشات نفس کو ختم کر دینا. اس میں اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو اپنے پیٹ کو خواہشات نفس سے کھانے کے لیے بھر دیتا ہے، جتنے لقمے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا. اور میں اس میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. جناب، دو کھانے ہیں جن کا سوال نہیں ہے. ایک آپ میزبان ہے تو مہمان کو جتنا کھلا دیں اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اور سحری اور افطاری کے کھانے کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہے کہ قوت کے ساتھ جتنا مرضی آپ کھانا کھا سکتے ہیں. زبان کی پاکیزگی کی بڑی بات کرتے ہیں حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ. زبان کیسے پاکیزہ ہوگی؟ فرمایا توبہ و استغفار سے اور اللہ کے ذکر سے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے. زبان، اس میں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے ہمارے سب کے کہ جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جاتی ہے. جو زبان سے لفظ نکل جاتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جب رشتہ بھیجے تو کوئی قبول نہیں کرتا، عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائیں تو ان کی کوئی گواہی نہیں لی جاتی، لیکن جب وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ بات پوری فرما دے. یہ ان کا ذکر اور استغفار ہے جن سے ان کی زبانیں پاک ہو جاتی ہے. پھر فرمایا دل کی پاکیزگی ہے. کہا دل کی پاکیزگی ہے، کیا فرمایا اس کو وسوسوں سے پاک رکھو. پتہ نہیں یہ ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. مومن کا کام نہیں کہ دل میں وسوسے آئے. جب وسوسے آئے تو دو اس کے علاج ہے. نمبر ایک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. دوسرا، فوری طور پر اپنے ایمان کی پختگی کا جملہ کہہ دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں. یہ اس کے دل کے سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا. پھر فرمایا دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر ادا کرے اور اپنے وجود سے سستی کو ختم کر دے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم اپنے جسم سے سستی ختم کر دو اور تم چاقو چوبند ہو جاؤ. تو فرمایا تم ہی غالب رہو گے اگر صحیح معنی میں مسلمان. یعنی اپنے اب نرم بستروں سے، گرم بستروں سے اپنی کروٹوں کو جو جدا کرو. میں آپ کو ایک نرم بستر کی بات بتاؤں. حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات میں نے بستر بچھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے صبح تہجد میں اٹھتے ہوئے دقت ہو رہی تھی، یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے 2 کی بجائے 4 تہہ لگا دی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ نرم بستر اٹھنے نہیں دیتا تو 6-6 انچ کے موٹے گدوں پہ ہم سوئیں گے تو تہجد کے وقت کیسے اٹھیں گے؟ یہ چیزیں ہمارے اندر سستی پیدا کر دیتی ہیں. اگر ہم جوان رہنا چاہتے ہیں، باہمت رہنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، پھر وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو حضور پاک نے عطا فرمایا. اور سلسلہ نقشبندیہ کا یہ سارا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضور پاک کے ذریعے سے
حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے، سلیمان فارسی کے ذریعے سے چلتا جا رہا ہے، اور حضرت بابا سماسی پہ آ کے اس کا اجالا ہو جاتا ہے، اور وہ مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ظاہر اور باطن کو خوبصورت کر دیتے ہیں، بالکل اور باتیں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل